جناب، آداب عرض ہے۔ غالب کے افکار کے گلشن سے خوشہ چینی کا وقت ہے پھر دوبارہ سے۔ ایک غزل میں وہ ارشاد فرماتے ہیں، تو دوست کسی کا بھی ستمگر نہ ہوا تھا، اوروں پہ ہے وہ ظلم کہ مجھ پر نہ ہوا تھا۔ تو یہ بھی ایک مشہور شعر ہے۔ اسی غزل میں ایک اور شعر ہے، توفیق بانداز ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا تھا۔ تو یہ بھی ایک اچھوتا خیال ہے۔ جیسے بہت سارے ضرب الامثال ہیں کہ ہمت مرداں مدد خدا، گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلز، یا اس طرح سے۔ تو اسے نہایت باریکی سے غالب نے ادا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس قدر ہمت عالی ہوتی ہے اسی کے موافق اس کی تائید غیب سے ہوتی ہے، اور ثبوت وہ یہ دیتے ہیں کہ قطرہ اشک جسے آنکھوں میں جگہ ملی ہے، اگر اس کی ہمت جب کہ وہ دریا میں تھا موتی بننے پر قانع ہو جاتی، تو ظاہر ہے کہ یہ آنکھوں میں اسے جگہ ملنے کا شرف حاصل نہ ہوتا۔ تو اگر آپ اس شعر کو اقبال کے اس مصرے کے یا شعر کے تناظر میں دیکھیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آنکھ کے اس قطرے کی، اس اشک کی کتنی قدر و منزلت ہے پر نگاہ باری تعالیٰ میں۔ تو بنیادی مضمون یہی ہے کہ فطرت ازل سے ہر وجود کی تائید و ہمت، اس کی حمایت اس کی ہمت کے مطابق کرتی ہے، اور عموماً جو مراتب عمل کا انسانوں میں فرق ہوتا ہے وہ ان کی ہمت کی کمی بیشی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے دلیل ایسی پیش کی جو ہر نگاہ کے سامنے ہے، اور آنسو کی رفت بھی بیان کی۔ اس غزل کا مقطع بھی بہت خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں کہ جاری تھی اسد داغ جگر سے میری تحصیل، آتش کدا جاگیر سمندر نہ ہوا تھا۔ تحصیل تو آپ جانتے ہیں حاصل سے بنا ہے یا حصول سے، حصلہ کا مصدر ہے، تو اس کا مطلب ہے حاصل کرنا۔ سمندر، یہ سمندر نہیں ہے، سمندر ہوتا ہے جو سی، یا جس طرح بحر اوقیانوس ہے، بحیر عرب ہے، دیٹ از سمندر۔ سمندر جو ہے وہ فائر ڈریگون کو کہتے ہیں، جس میں کے بارے میں فارسی، اردو، گریک، بہت سارے ادب میں یہ تصور ہے کہ وہ آگ میں رہتا ہے۔ اب اسی طرح انگریزی میں جیسے جانور ہوتا ہے سیلمینڈر، اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جانور جو ہے وہ آگ میں رہ سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سمندر سیلمینڈر سے ہی بنا ہے، اس کے بارے میں غالب بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے جگر کا داغ اے اسد اس وقت سے آگ کا سرچشمہ ہے، منبع ہے آگ کا، اور میں اس سے آگ حاصل کرتا ہوں، جب آتش کدے میں سمندر نامی جانور بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ تو سمندر، آتش کدے پہ سمندر کا جاگیر یا اس کا کنٹرول یا اس کا آکیپیشن، وہ تو اس کے پیدا ہونے کی بات ہے۔ میں تو آتش عشق میں اس وقت سے جل بن رہا ہوں جب اس طرح سے سمندر جیسے دور سے جلنے بننے والے مورد وجود میں ہی نہیں آئے تھے۔ مطلب انسان کا ازل سے یہی شیوا ہے۔ پھر آگے ایک شعر ہے جو بہت مشہور ہے، اس لیے اس کو دہرا دیا جائے تو بہتر ہے۔ آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا۔ مطلب یہ کہ محبوب کو بڑا دعویٰ تھا کہ میں کسی کو اپنا دل نہیں دے سکتا، لیکن جب آئینہ دیکھا اور اپنا ہی چہرہ دیکھا تو محبت میں مبتلا ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اچھا خیال ہے۔ اس سے اگلی جو غزل ہے وہ بھی بہت ہی اچھی غزل ہے۔ کہتے ہیں کہ عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ جیسے فیض نے کہا تھا کہ چنگ و نئے رنگ پہ تھے اپنے لہو کے دم سے، دل نے لے بدلی تو مدھم ہوا ہر ساز کا رنگ۔ وہی بات غالب نے کہی ہے اپنے انداز میں، اور ایک ایسا خیال پیش کیا کہ جس کو بعد میں بہت سارے شعراء نے، فیض کا تو میں نے سنایا، بہت سارے اور ذہن میں آ رہے ہیں جنہوں نے اس کو دہرایا ہے اپنے اپنے انداز میں۔ پھر کہتے ہیں کہ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ تو یہ بھی
کافی شعراء نے اس کو دہرایا ہے کہ غم دوراں غم جانا سے غافل نہیں کر سکا انہیں۔ اس میں ایک بہت اچھا شعر اس غزل میں ہے کہ جاتا ہوں داغ حسرت ہستی لیے ہوئے، ہوں شمع کشتہ درخور محفل نہیں رہا۔ اب یہ شمع کشتہ یعنی بجھی ہوئی شمع، درخور یعنی کسی چیز کے قابل ہونا، اس کے لائق ہونا، اس کے جگہ ہونا۔ غالب نے جو بجھی ہوئی شمع سے داغ حسرت ہستی کو، یعنی حسرت ہستی کے داغ کو جو تشبیہ دی ہے، وہ سخنوری کا ایک کمال ہے، جو میں مختصراً بیان تو کر دیتا ہوں، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ غور و فکر کا محتاج ہے یہ ایک عام سی تشبیہ، لیکن اس تشبیہ نے اس شعر میں اتنا سوز اور درد بھر دیا ہے کہ آپ گھنٹوں اس کی تفسیر کرتے رہیں تو بھی اس کے معنی و مطالب اور اس کے محاسن، اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ کہتے وہ یہ ہے کہ میں زندگی کی حسرت کا، یعنی ہمیں تو جینے کی حسرت ہی رہ گئی، ہمیں زندگی کی حسرت کا داغ ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ میں نے زندگی میں کوئی راحت و آسائش نہیں دیکھی، کوئی آرزو پوری نہیں ہوئی، نامراد ناکام ہی رہا۔ تو ایسی زندگی کو، زندگی تو کیا کہے انسان، حسرت زندگی کا داغ ہی کہہ سکتا ہے، اور بہت خوبصورت تعبیر ہے۔ اور میری حالت اس شمع کی سی ہے جو بجھ چکی ہو اور اس میں بالکل کوئی روشنی، کوئی رمق نہ ہو، تو لہٰذا کیونکہ ایسی شمع کو کوئی محفل میں رکھنے کے قابل نہیں سمجھتا، اسے اٹھا دیا جاتا ہے، اسی لیے بزم ہستی سے بھی اب میں رخصت چاہتا ہوں۔ اگلی غزل سے ایک انتہائی خوبصورت اور معنی خیز شعر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ زدہ زدہ ساغر میخانہ نیرنگ ہے، گردش مجنوں بچشم کھائے لیلا آشنا۔ نیرنگ آپ سمجھتے ہیں، نیرنگی زمانہ، گردش ایام، اتار چڑھاؤ، انقلاب زمانہ، یہ ساری چیزیں نیرنگی زمانہ آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ چشمک آنکھ کا اشارہ، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا کارخانہ، یہ رنگ برنگی دنیا ہر وقت گردش و انقلاب میں مبتلا ہے، لیکن یہ جو بھی حرکت ہے، جو بھی سائی ہے، جو بھی اس میں یہاں پر سرگرمی ہے، جیسے کہ شراب خانے میں ساغر گھومتا ہے، یا وہ اس طرح ہے کہ جیسے مجنوں جب صحرا میں مارے مارے پھرتا ہے تو وہ لیلا کی اشارہ چشم کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کے چشم کا اشارہ جس طرف اسے موڑ دیتا ہے، مجنوں ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ بالکل یہی کیفیت اس کل عالم کی ہے، اور اس کی گردش بھی ایک محبوب کے اشارہ چشم کا کرشمہ ہے، ہر ذرہ ذرہ، اور وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے محبوب حقیقی ہے، ذات باری تعالیٰ ہے۔ اسی غزل میں اگلا شعر ہے، شوق ہے سامہ تراز نازش ارباب عجز، ذرہ صحرا دستگاہ و قطرہ دریا آشنا۔ سامہ تراز کہتے ہیں سامان آراستہ کرنے والے، آرائش کرنے والے، اور دستگاہ قدرت، دسترس رکھنا، قوت رکھنا۔ تو اقبال نے جیسے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو اسی طرح غالب کہتے ہیں کہ عاجزوں کے لیے فخر کا سامان بہم پہنچانے کا ذمہ دار ان کا ولولہ، ان کا شوق، ان کا جذبہ ہوتا ہے، اور یہی وہ ذریعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ درجہ کمال پر پہنچتے ہیں۔ اور جب درجہ کمال حاصل ہوتا ہے تو وہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے ذرے میں صحرا کی سی وسعت و قدرت پیدا ہو جائے، یا قطرہ دریا کے جوش و خروش کا رنگ اختیار کر لے۔ تو یہ بلند ہمتی کا وکیل یہ شعر ہے، عمل کا وکیل، اور یہ ایک ایسی کوشش کا وکیل، یہ ایک ایسی حقیقت کا آئینہ دار ہے جس سے نہ مجھے نہ آپ کو کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں کوئی شے بجائے خود نہ اعلیٰ ہے، نہ ادنا ہے، نہ معزز ہے، نہ حقیر ہے، نہ صاحب عزت ہے، نہ بے عزت ہے۔ یہ صرف جذبہ عشق کی بنا پر جو عمل و حرکت کا سرچشمہ، منبع اور سرمایہ ہے، ہر شے کی قدر و قیمت متعین ہوتی ہے، ہر وجود کا درجہ رفعت و پستی طے کیا جاتا ہے،
چھوٹی سے چھوٹی چیز، حقیر سے حقیر، بے حقیقت سے بے حقیقت شے کو انسان کی جنون، اس کا جذبہ، اس کا عمل اتنی بلندی عطا کر سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بلندی کا تصور بھی شاید نہ کیا جا سکے۔ یعنی ذرہ صحرا بن جاتا ہے جو ذرے کے لیے منتہائے کمال ہے، اور قطرہ دریا کی صورت اختیار کر لیتا ہے جو کہ اس کے لیے آخری حد ہے وسعت پانے کی۔ تو اسی طرح انسان جذبہ عشق و عمل پہ ترقی کرتے کرتے اشرفیت کا وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جو باری تعالیٰ نے پہلے سے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اقبال یاد آئے ہوں گے آپ کو کہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، اس مقام کی غالب بات کر رہے ہیں۔ اگلی غزل بھی معنی و مطالب سے بھری ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا۔ اسی غزل میں ایک اور شعر ہے کہ درد دل لکھوں کب تک، جاؤں ان کو دکھلا دوں، انگلیاں فگار اپنی خامہ خوں چکا اپنا۔ یہ بھی ضرب المثل بن چکی ہے کہ جب آپ کی التجا، آپ کی عرض کوئی اثر نہ رکھتی ہو تو غالب کہتے ہیں کہ کب تک حال دل لکھتا رہوں، یا اب تو میرا قلم بھی انگلیوں اتنی زخمی ہو گئی ہیں کہ ان کے خون میں ڈوب گیا ہے، تو جا کے اپنی زخمی انگلیاں، فگار زخمی اور خون چکا خامہ یعنی خون سے بھرا ہوا قلم انہیں دکھا دوں۔ تو آج کل جو زمانہ ہے اس میں آپ کی بورڈ اور اپنی انگلیاں لے کے جا سکتے ہیں، کی بورڈ پہ خون لگا ہوا ہوگا۔ آگے ایک اور شعر ہے جو بڑا مشہور اور زبان زد عام ہے، وہ کہ ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا۔ اس شعر کے بھی دو پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ آسمان زمانہ اہل دانش و بینش یا ارباب ہنر کا ہی دشمن ہوتا ہے، جن میں کوئی ہنر ہو، جن میں کوئی خوبی ہو، جس میں کسی چیز میں یکتائی کا درجہ ہو۔ ہم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے زمانہ یا آسمان ہمارا دشمن ہو جائے۔ لیکن اس کا ایک اور لطیف پہلو بھی ہے جو عموماً غور نہیں کیا جاتا، وہ یہ ہے کہ شاعر نے درجہ کمال حاصل کرنے کے باوجود عجز و انکسار سے ان جوہروں کی نفی کر دی، اور جس وجہ سے زمانہ یا آسمان ان کا دشمن ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ میں تو وہ جوہر پائے نہیں جاتے۔ تو یہ بھی ان کے استغنا کی یا کمال کی دلیل ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ درجہ کمال حاصل کرنے کے باوجود وہ اس پر مطمئن نہیں ہے۔ ارتقاء کی، ترقی کی، مزید بہتری کی گنجائش اور تشنگی موجود ہے۔ جو کچھ وہ حاصل کر چکے اسے منتہائے کمال نہیں سمجھتے، بلکہ آگے بڑھنے کی خواہش ہے، اور اسی کا اظہار اس میں کیا ہے۔ اگلا شعر بھی ایک حکمت سے بھرا ہوا کلام ہے۔ کہتے ہیں کہ سرمۂ مفت نظر ہوں، میری قیمت یہ ہے کہ رہے چشم خریدار پہ ایسا میرا۔ تو سرمۂ مفت نظر یعنی وہ سرما جو مفت دے دیا جائے۔ اب سرمے کا آپ نہ سمجھیں تو آئے اوائنٹمنٹ سمجھ لیں۔ تو غالب یہ کہتے ہیں کہ میں وہ سرما ہوں جو مفت سب میں بٹتا ہوں، یعنی جیسے ایک جگہ انہوں نے کہا نہ ستا اس کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، تو میری کوئی قیمت نہیں ہے، مگر میری حکمت، میری دانائی، میرے کمالات، میرا فلسفہ، ان سب کا یہ کمال ہے کہ یہ مفت لوگوں کو میسر ہیں، سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جس طرح سے مفت کا آئنٹمنٹ کسی آنکھ میں لگے یا سرما تو اس چشم پہ اس کا احسان رہ جاتا ہے، اس لیے وہ دماغ، وہ فکر جو مجھ سے مستفید ہو رہی ہیں، ان سب پر میرا احسان ہے، مجھے اور کوئی قیمت نہیں چاہیے۔ تو جس طرح غالب نے اردو شاعری کو رزق دیا، اردو ادب کو رزق دیا، فکر کی نئی جہتیں کھولیں، ان کی یہ بات بجا ہے۔ ہم سب بلکہ بڑے بڑے اس صف میں شامل ہیں کہ ان کے ادب کے آگے ہم چشم ہائے خریدار ہیں، اور ہم پر ان کا احسان ہے۔ اگلا شعر بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غافل بوہم ناز خودآرا ہے، ورنہ یاں بے شانہ صبا نہیں طراح گیاہ کا۔ یہ شعر مجھے زندگی میں اکثر یاد آتا ہے جب انسانوں کو ناز کرتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے
غرور کرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں. تو غالب کہتے ہیں کہ ترا کہتے ہیں، جو آپ نے دیکھا ہو کلاہ میں یا ہمارے یہاں شادی وادی پہ جو وہ پہنتے ہیں کلاہ، تو اس میں جو اوپر وہ کلغی سی نکلی ہوتی ہے وہ ترا، یا دستار کا ترا ہوتا ہے مولوی اکثر پہنتے ہیں، یا زلف و کاکل کو بھی کہتے ہیں، یا آرائش کو بھی کہتے ہیں، شان کو بھی کہتے ہیں. تو غالب یہ کہتے ہیں کہ انسان بلا شبہ اس کا کام یہ ہے کہ ہر وقت جد و جہد میں لگا رہے، صبر و استقامت سے بھی کام لے، عزیمت سے بھی کام لے، لیکن جب حاصل کرے، کامیابیاں ہوں، قسمت اس کی یاوری کرے، اس کے لیے زیبا نہیں ہے کہ سب کچھ اپنی صلاحیت اور کارکردگی کا نتیجہ قرار دے دے. اسے اس کارفرمائے حقیقی کو بھولنا نہیں چاہیے جو بائی ورچیو آف برتھ، سرکمسٹانسز، جینیٹکس، کسی نہ کسی وجہ سے اس کی کامیابیوں کا باعث بناتا ہے، اس کے تمام کاموں کا کفیل ہے، اس کی پناہ گاہ ہے، اور اس کی دعا سننے والا ہے. تو اور اگر انسان یہ نہیں کرتا، خودآرا ہے، تو وہ پھر غافل ہے، کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. یہ غفلت کی وجہ سے وہ اپنے کاروائی، اپنی کامیابی اور کارکردگی کے غرور میں مبتلا ہو گیا ہے، اور اپنے آپ کو باکمال سمجھتے ہوئے یہ بھول گیا ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کے لیے قدرت نے ضروری سامان بہم نہ پہنچائے ہوں. تو پھر وہ گھاس کی مثال دیتے ہیں کہ آپ گھاس جیسی حقیر چیز کو بھی دیکھ لیں تو جب وہ لہلہاتی ہے، آراستہ ہوتی ہے، تو اس کی زلفوں میں ہوا صبا کنگھی کرتی ہے. اور گھاس کی مثال اس لیے غالب نے دی ہے انتہائی بہترین کہ ظاہر ہے کہ اس سے سب کے پیروں کے نیچے کچلی جاتی ہے، عام ہے، ہر فرد اسے دیکھتا ہے، اور وہ بتا رہے کہ اس کی آرائش کے لیے بھی ہوا ہی شانے کا کام دیتی ہے. اور پھر گھاس کی مثال انہوں نے اس لیے بھی دی ہے کہ انسان گھاس کے تنکے کی طرح ہی بے حقیقت ہے، اور اس کی انسان کی بے حقیقتی ظاہر کرنے کے لیے گھاس سے، خس و خاشاک سے بہتر کوئی مثال نہیں تھی. تو یہاں پہ کیونکہ کامیابی کا ذکر ہے اس لیے خس و خاشاک کا ذکر نہیں کیا، لہلہاتی ہوئی گھاس، سبز گھاس کا ذکر کیا، لیکن حقیقت وہی ہے. اسی میں ایک اور شعر ہے: رحمت اگر قبول کرے کیا بعید ہے، شرمندگی سے عذر نہ کرنا گناہ کا. تو یعنی انسان اگر شرمندہ ہو، جیسے عام زندگی میں بھی اف یو وانٹ ٹو ایکسکیوز یور سیلف، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا پھر ایکسکیوز نہ پیش کریں. اگر آپ کو اپنے فعل پر ندامت بھی ہے اور اس کے بعد ایکسکیوزز بھی پیش کر رہے ہیں تو وہ ہاف ہارٹڈ اپالوجی ہوتی ہے، وہ اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا. تو اسی لیے غالب کہتا ہے کہ میں تو اس قدر شرمندہ ہوں اپنے اعمال پر کہ کوئی عذر پیش کرتا ہی نہیں، اعتراف جرم ہے. اور ہو سکتا ہے کہ میرے مالک کا رحم و کرم جو ہے وہ اس اعتراف جرم کو، عذر گناہ نہ کرنے کو، اس شرمندگی کو، اس ندامت کو، اس کی وجہ سے اس کی رحمت کیا بعید ہے کہ جوش میں آ جائے، اسے قبول کر لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو یہ ہے. آج کا وقت ہمارا پورا ہو گیا. آپ نے دیکھا کیسے کیسے افکار غالب کے اشعار میں پنہا ہے. اگلی نشست میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ.